ایک دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور بتایا کہ کسی کی امانت میں مال میں خیانت کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی اہمیت کو بتایا اور فرمایا کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کو قیامت والے دن اپنی کمر پہ اٹھا کر آئے گا، اٹھائے ہوئے آئے گا جس چیز کی بھی خیانت کی، چاہے اس نے کسی کی بکری میں خیانت کی ہو، کسی کے مال جانور میں کی ہو، روپے پیسوں میں کی ہو، سونے چاندی میں کی ہو، کسی بھی حالت میں کی ہو، وہ اپنی کمر پہ اٹھا کے لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، یہ نہ ہو کہ تم قیامت کے دن اپنے کندھے پہ اپنی کمر پہ ایک بکری کو لادے ہوئے آؤ اور چیخیں مار رہے ہو اور مجھ سے آ کے مدد طلب کرو، مجھ سے آ کے مدد طلب کرو، تو میں تمہاری مدد نہ کر سکوں، کیونکہ میں نے جو اللہ نے پیغام مجھے تمہارے لیے دیا میں نے تمہیں پہنچا دیا، اب میری مدد کی امید نہ رکھنا۔ کوئی شخص اس حالت میں نہ آئے اس نے اپنی کمر پہ اونٹ کو لادا ہو اور وہ چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو کہ اللہ کے نبی میری مدد کیجیے، اور میں مدد نہ کر سکوں۔ اسی طرح کوئی روپے کو لے کے آ رہا ہو، کوئی چاندی کو، کوئی سونے کو، کوئی کسی چیز کو لاد کے لے کے آ رہا ہو اور مجھ سے کہے کہ اللہ کے نبی میری مدد کر دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مدد نہیں کر سکوں، کیونکہ میں نے اللہ کا پیغام جو تمہارے نام تھا میں نے اس دنیا میں تمہارے لیے چھوڑ دیا، پہنچا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شہادت کے مطابق آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا کہ اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، آئے، اس وقت پوری عالم کی تاریخ اٹھا لیں، تاریخ ساری قوموں کی تاریخ اٹھا لیں، صرف ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتی ہے، صرف ان کی ذات کو پڑھا جا رہا تھا، ان کی ذات کی بات ہو رہی تھی۔ ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اللہ کے نبی آپ نے تو رسالت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی وعیدیں سنائی ہیں نا مال کے متعلق، کیونکہ مال ہر وقت انسان کو ضرورت ہے اس کی، اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور آپ پوری شریعت پڑھ کے دیکھ لیجیے، وہیں سے اللہ نے انسان کو آزمایا ہے جہاں اس کی کمزوری ہے، جہاں سے اس کی کمزوری ہے وہاں سے اللہ نے انسان کو آزمایا ہے۔ اسلام کے اندر جو شریعت ہے، جو احکام ہیں، جو قوانین ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے قوانین ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے اور انسان کی بنیادی ضرورتوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ وہ 5 بڑی بنیادی ضرورتیں: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اولاد کی حفاظت،
اور انسان کی عقل کی، اس کی انٹلیکٹ کی حفاظت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے قوانین بنائے ہیں جن سے انسان کا مال جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اور یہ سب سے بڑی، ہم جب مال کسی کا ضائع کرتے ہیں نا، وہ خیانت کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے، اس کی سفارش کرنے سے، اس کی مدد کرنے سے معذرت کی کہ قیامت والے دن میں اس شخص کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا جو خیانت کر کے آئے گا، کسی کا مال کھا کے آئے گا۔ اور اس سلسلے میں اللہ نے انسان کو مال کے اندر جو اس کی ملکیت ہے، حالانکہ مال سارا کا سارا جتنا بھی ہے، آواز تھوڑی کم، جتنا بھی مال ہے، اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کا مال جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک انسان کو اللہ نے ملکیت دی اپنی دولت کی، یہ انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ مال کیا ہے؟ امانت ہے اللہ کی، ملکیت انسان کو اس دنیا میں دی گئی تاکہ اس کو آزمایا جا سکے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو انسان کی جو ملکیت میں جو چیزیں آ سکتی ہیں اس کے بارے میں شریعت نے قوانین بنائے کہ ایک انسان کسی چیز کا مالک کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم کا جنازہ لایا گیا، کہا اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، یہ جنت میں چلا گیا، مارکے میں شریک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہتے ہو یہ جنت میں چلا گیا، جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک چادر ہے جو مال غنیمت میں سے اس نے چرائی ہے اور ہمیں اطلاع نہیں دی۔ یہاں اس حدیث سے بہت سے مسئلے بھی نکلتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو غلط العام معاشرے میں مشہور ہے، جو روافض نے آپ کے درمیان پھیلایا ہوا ہے، کیا پھیلایا ہوا ہے؟ احد میں جی صحابہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اتر آئے تھے، مال غنیمت جو سمیٹتا اس کا نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا آپ کے ساتھ ڈرامہ کھیلا جاتا ہے کہ صحابہ اس نیت سے اتر آئے تھے کہ مال غنیمت کو سمیٹ لیا جائے، گویا یہ شو کیا جاتا ہے ان کے دل میں لالچ تھی۔ مال غنیمت کس کا ہوتا ہے؟ سارا سمیٹ کے کس کو دیا جاتا ہے؟ امیر لشکر کو دیا جاتا ہے، اس کی ثواب دید کے اوپر ہے، جس کو عطا کرے، جس کو دے، جس طرح مرضی بانٹ دے۔ گویا مال غنیمت بھی کسی بندے کا ذاتی نہیں ہوتا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہہ دیا میں تو اس کے اوپر ایک چادر دیکھ رہا ہوں، اور اسی لیے کہا تم میں سے کل قیامت کے دن، امتیوں کو یہ فرمان ہے، تم میں سے کل قیامت کے دن، کیونکہ سب مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سفارش کرنی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ایک بہت بڑی تعداد کو آزاد بھی کروائیں گے، یہ ایک الگ باب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک شرط بھی بیان کی ہے، تم میں سے کوئی ایک سفارش کرنے کا خواہش مند ہو میری کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں۔ مسلمان نمازی تو ہوتا ہی ہے، آپ کو پتا ہے اس نے درود تو پڑھا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا۔ ہر مسلمان ایک دن میں 10 مرتبہ سے زائد تو نماز میں درود پڑھ لیتے ہیں، سفارش تو کرنی ہے، لیکن کچھ استثناء بھی بیان کر دیے، ان میں سے ایک یہ ہے تم میں سے کوئی قیامت کے دن ایسا میرے پاس نہ آئے کہ سفارش کا خواہش مند ہو اور گردن کے اوپر اونٹ لادا ہوا ہے، گردن کے اوپر بھیڑ بکری لادی ہوئی ہے، گردن کے اوپر اس طرح کا مال لادا ہوا ہے، کیا مطلب؟ خیانت کا مال اس کی کمر پہ نہ ہو، پھر ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا۔ یہ بات ہے، چند چیزیں استثنائی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیانت تو بڑی دور کی بات ہے، خیانت تو بہت بڑا جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکروز کی نماز جنازہ نہیں سے پڑھایا کرتے۔ مکروز حالانکہ قرض لینا یہ اسلامی بازار کا ایک ادب ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکروز کا بھی جنازہ اس وقت تک نہیں تھے پڑھاتے جب تک کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری نہیں تھا لے لیتا. تو آپ یہ بتلائیے خیانت کرنے والے کا پڑھایا جائے گا؟ خیانت کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفارش کریں گے؟ یہ آپ کو اور مجھے مغالطہ ڈالا گیا ہے.